السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم چہار مغز یعنی چاروں مغز پر بات کریں گے۔ چار مغز کیا ہیں اور کون کون سے ہیں، ان بیجوں کے فوائد کیا ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جب ہمیں چار مغز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پنساس اسٹور پر جا کر کہتے ہیں چار مغز دے دیں، تو وہ جو چیز چار مغز کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں وہ چار مغز نہیں ہوتی، بلکہ صرف تربوز کے مغز دیے جاتے ہیں۔ اس لیے چار مغز کی جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو خود ہی یہ چار چیزوں کے مغز الگ الگ خرید کر مکس کر لیا کرے۔ اصل چار مغز یہی ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 مغز تخم خربوزہ، نمبر 2 مغز تخم تربوزہ، نمبر 3 مغز تخم خیار یعنی کھیرا، نمبر 4 مغز تخم کدو۔ چاروں چیزوں کے مغز ہم وزن الگ الگ لے کر چار مغز خود بنا لیا کرے۔ ان بیجوں کے فوائد۔ نمبر 1 خربوزے کے بیجوں کی خصوصیت۔ نفع خاص، جگر کے ستوں کو کھولتا ہے اور پیشاب جاری کرتا ہے۔ مضر تحال کے لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ خربوزے کے بیج میں مختلف قسم کے وٹامن موجود ہوتے ہیں، جن میں B9 B6 اور PP، جبکہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ C اور A شامل ہیں جو انسانی اعصابی نظام کے لیے مفید ہیں۔ خربوزے کا بیج بلڈ شوگر کو کم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خربوزے کے بیج بلڈ شوگر کو کم کرنے اور کم کثافت والے کولیسٹرول کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی اعلیٰ مقدار کی وجہ سے خربوزے کے بیج خاص طور پر مردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زنک خربوزے کے بیجوں کو خوبصورت کا حقیقی امرت بنا دیتا ہے۔ نمبر 2 تربوزے کا بیج۔ مزاج سر تر درجہ دوم۔ استعمال۔ تخم خربوزہ کا استعمال عام کمزوری، گردہ کے امراض، جوش خون، صفرا کی زیادتی، سوزش معدہ، سرفہ ہار اور حمیات حارہ میں زیادہ تر شیرہ نکال کر پلایا جاتا ہے۔ سیل دیک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مدرے بول ہونے کے باعث سوزش بول وسوزاق اور اسر البول جو کہ گرمی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خون کے دباؤ کی زیادتی، شریانوں کی صلابت میں زیادہ تر شیرہ نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ نفع خاص، مدرے بول، مسکن اور ملیگن صدر۔ مضر تحال، کسلے نبات سفید۔ مقدار خوراک 5 سے 7 گرام۔ نمبر 3 کھیرا اور اس کے بیج۔ مزاج سرتر درجہ دوم۔ افعال و استعمال۔ کھیرے کو چھیل کر نمک کے ہمراہ کھاتے ہیں، یہ خون اور صفرا کی حدت کو دور کرتا ہے اور پیشاب بکثرت لاتا ہے۔ یرقان اور سوزش بول میں مفید ہے۔ درد سرحار میں کھیرا کا سونگھنا اور اس کے چھلکوں کو پیشانی پر رکھنا درد کو تسکین دیتا ہے اور نیند لاتا ہے۔ کھیرا خفقان کے لیے بھی مفید بیان کیا جاتا ہے۔ کھیرے کا پانی صفراوی اور خونی و بلغمی پیچش کو مفید ہے۔ شدید بخاروں میں اس کے کاش سے تلووں کی مالش کی جاتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو اس کے بیجوں کو شیرہ بنا کر پلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں تو موٹی ہو کر جاؤں، کیونکہ عرب موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے۔ اس غرض کے لیے متعدد دوائیں دی گئیں مگر فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے کھیرا اور کھجور کھائے اور خوب موٹی ہو گئی۔ نمبر 4 کدو اور اس کے بیج۔ مزاج سرد و تر راک۔ پھل کا رس 50 سے 100 گرام، پتوں کا رس 10 سے 20 گرام اور گری یعنی تخم کدو کا صفوف 3 سے 6 گرام۔ مغز کدو شیریں بدن کو موٹا کرتا ہے، منہ سے خون آنے اور گرمی کی کھانسی میں مفید ہے، پیاس بجھاتے ہیں، پیشاب و مثانہ کی سوزش میں مفید ہیں۔ روغن مغز کدو شیریں کے سر پر مالش کرنے سے بے خوابی کا عارضہ دور ہوتا ہے، نیند خوب آتی ہے، دماغ و دل کو طاقت دیتے ہیں، ذائقہ شیریں ہے۔